کراچی کے اندر ایک ملک بینک بنایا جا رہا تھا، باقاعدہ اس کا افتتاح بھی کیا گیا، لیکن اس کو پھر روک دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب جامعہ دارالعلوم کراچی اور اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی لے کے اس کام کو شروع کریں گے۔ ملک بینک کا مطلب یہ ہے کہ بعض بچے ان کو ماں کا دودھ نہیں ملتا ہے، تو ان کے لیے یہ دودھ مہیا کیا جائے گا۔ کچھ خواتین رضاکارانہ طور پہ اپنا دودھ وہاں جمع کرائیں اور پھر وہ دودھ بچوں کو پلایا جائے گا، ان بچوں کو جن کو ماں کا دودھ دستیاب نہیں ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک خیر خواہی کا جذبہ تھا کہ وہ بچے جو غربت کی وجہ سے یا کم غذا ملنے کی وجہ سے دودھ نہیں پی پاتے، تو ان کے لیے دودھ مل جائے گا، چاہے قیمتاً ہو یا چاہے مفت میں ہو۔ اور یہ چیز یورپین کنٹریز میں تو بہت زمانے سے چل رہی ہے، امریکہ وغیرہ میں تو ملک بینک بہت زمانے سے چل رہے ہیں، اور وہ تو باقاعدہ وہاں سے دودھ لیا بھی جاتا ہے، پھر اس کو باقاعدہ پاؤڈر کی شکل میں بھی مارکیٹوں میں بیچا بھی جاتا ہے۔ لیکن جب یہاں پر اس کا افتتاح ہوا تو اس وقت یہ فتویٰ سامنے آیا کہ یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے جائز کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، وہ احتیاط ممکن نہیں ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس عورت کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ اب اس عورت کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی ان میں سے کسی کے ساتھ یہ بچہ شادی نہیں کر سکتا، یہ ساری اس کی بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں شمار ہوں گی، یہ ایسے ہی ہے جیسے سگی بہنیں، تو نکاح حرام ہے۔ اچھا، اب ایک عورت اس کا دودھ ممکن ہے کہ 50 بچوں کو پلا دیا جائے، ایسا بھی تو ممکن ہے نا اس بینک کے ذریعے سے، تو اب اس ایک عورت کے 50 بچے ہو جائیں گے، سارے کے سارے اس کے رضاعی بچے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے اس عورت کے کسی اولاد سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ سارا مکس کیا گیا اور 50 عورتوں کا دودھ ایک بچے نے پی لیا، تو وہ ایک بچہ ان 50 عورتوں کا رضاعی بیٹا بن جائے گا، تو ایک بچہ ان 50 عورتوں میں سے کسی بھی لڑکی کسی بھی عورت کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ ساری کے ساری اس کی رضاعی بہن ہیں۔ تو اس قسم کی بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا خیال رکھنا کہ فلاں عورت کا دودھ فلاں بچے کو پلایا گیا ہے اور فلاں کو نہیں پلایا گیا، اس کا خیال رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے علماء نے اس کو ناجائز کہا، کیونکہ اس میں رضاعت کا مسئلہ ہے، ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور آپس میں نہ جانے کتنے رشتے بن جائیں گے رضاعت کے اعتبار سے، اور پھر آپس میں نکاح کرنا ان کا حرام ہوگا، اور نہ جانے کس کے ساتھ نکاح ہو جائے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، وہ تو نکاح ہی حرام تھا ان کا، وہ تو فوراً جدائی کا حکم ہے۔ تو چونکہ یورپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا، ان کے تو نہ اس سے کوئی رضاعت ثابت ہوتی ہے، نہ ان کا نسب محفوظ ہے۔ اب تو نسب بھی ان کا محفوظ نہیں ہے، ان کے خاندانی سسٹم بھی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری پھوپھی ہے، اور انسان کو فخر بھی ہوتا ہے یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا نانا ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے کہ میرا خالو ہے۔ لیکن آپ یورپ میں جائیں گے، کسی انگریز سے پوچھیں گے بھئی تمہارا خالو کون ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ۔ عمومی طور پہ بہت کم خاندان ایسے ہیں جن کے خاندانی رشتے محفوظ ہیں، ورنہ ان کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ میری پھوپھی کون ہے، میرا ماموں کون ہے، میرا نانا کون ہے۔ کسی کے بارے میں گارنٹی کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یقیناً یہ میرا ماموں ہے، کیونکہ وہاں پر ہر سال بیوی بدل جاتی ہے، بیوی تو بنتی نہیں ہے، نکاح کا تصور وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ اس نے تو 1 سال ویسے ہی گزارا کرنا ہوتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، اور 1 سال 2 سال گزارا کر لیا، اس کے بعد جب بات نہیں بنی اس کو چھوڑ کے دوسری لڑکی آ گئی، اور اس لڑکی نے دوسرے لڑکے کو پکڑ لیا۔ تو وہاں تو اس طرح سلسلہ چل رہا ہے، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے، جو ہمارے رشتہ دار مارکیٹ میں موجود ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں چونکہ نسب محفوظ نہیں ہے اس لیے ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اسلام میں تو نسب کو محفوظ رکھنا یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ اور رشتہ داری ہوتی ہے یا تو نسب کے لحاظ سے، انسان کے سگے رشتہ دار ہیں، بھئی یہ اس کا بیٹا ہے، یا اس کا بھانجا ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کی بھتیجی ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا نواسا ہے، یہ نسب کے رشتے ہیں۔ اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے سسرالی، کہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ اور تیسرا رشتہ ہوتا ہے رضاعت کا، کہ کوئی عورت کسی کو دودھ پلا دے، اس لحاظ سے اب یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس بچے کا رضاعی باپ بن جائے گا، اس عورت کی جو بہن ہے وہ اس بچے کی رضاعی خالہ بن جائے گی، اور اس عورت کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ اس بچے کے رضاعی چچا بن جائے گا۔ اور رضاعی چچا ہو، رضاعی ماموں ہو، رضاعی خالہ ہو،
یہ ایسے ہی ان کے ساتھ رشتہ حرام ہے جیسا کہ سگی خالہ ہو، سگا ماموں ہو، سگی پھوپھی ہے، جیسے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تو رضائی رشتوں کے لحاظ سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو اب ان میں تو یہ سلسلہ چونکہ تھا نہیں، ان کے اندر تو کوئی نسب وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لوگ تو کھلے عام اس کو فروخت بھی کرتے ہیں، ویسے بھی دیتے ہیں، اور جیسے بلڈ بینک قائم ہے ویسے ملک بینک بھی وہاں جگہ جگہ قائم ہے۔ لیکن چونکہ اسلام نے تو اس چیز کو محفوظ رکھنا ہے تو اس لیے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔